ایک دفعہ ایک بادشاہ تھا۔ اصل بادشاہ تو اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لیکن یہ کہانی جو آپ کو سنانے لگی ہوں ایک دنیاوی بادشاہ کی ہے۔ بادشاہ نے 3 شادیاں کی تھی، مگر اس کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی۔ ایک دن اس نے سوچا، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میرے بال بھی سفید ہو گئے ہیں۔ میرے مرنے کے بعد اس تخت و تاج کے وارث اور لوگ ہوں گے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ خود تخت و تاج چھوڑ کر کہیں چلا جاؤ۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے ایک ملازم کو بلایا۔ بادشاہ سلامت، کیا آپ نے مجھے بلایا؟ ہاں عصمت، جا کے میری بیگمات کو خبر کرو کہ بادشاہ سلامت انہیں بلا رہے ہیں۔ جی بہتر بادشاہ سلامت۔ ملکہ جی، آپ کو بادشاہ سلامت بلا رہے ہیں۔ آتے ہیں، آتی ہوں۔ ہم آتے ہیں۔ ملازم نے تینوں بیگمات کو بادشاہ کا پیغام پہنچا دیا۔ کچھ ہی دیر میں تینوں بیگمات بادشاہ کے دربار میں حاضر تھیں۔ کیا ہم جان سکتے ہیں کہ آپ نے ہمیں کیوں بلایا ہے؟ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، لیکن میری کوئی اولاد نہیں ہے۔ اب میں یہاں سے جا رہا ہوں، مگر تم نے 40 دن تک میرے متعلق کسی کو کوئی بات نہیں بتانی، اور اگر کوئی میرے متعلق کچھ پوچھے تو کہہ دینا کہ بادشاہ بیمار ہے، اس لیے باہر نہیں نکلتا۔ میری عدم موجودگی میں میرا وزیر کام چلائے گا۔ اگر 40 دن کے اندر اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کوئی وسیلہ کیا تو بہتر ہوگا، اگر کچھ نہ ہوا تو 40 دن کے بعد تم تینوں کو اختیار ہے کہ جہاں چاہے رہو۔ اس پر بیگمات نے کہا، بہتر یہ ہے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ لے جائیں۔ بالکل، نہ جانے آپ کے جانے کے بعد ہماری کیا حالت ہو۔ آپ ہمیں بھی اپنے ساتھ لے جائیے۔ نہیں، تم لوگ یہی رہو گے۔ اگر میں 40 دن تک نہ آؤں تو تمہیں اختیار ہے کہ اپنی مرضی کرو۔ اگر تم میں سے کوئی چاہے تو وزیر کے ساتھ شادی کر لے، لیکن 40 دن تک میرا انتظار کرنا ہوگا۔ شاید میرا اللہ میرے لیے کوئی وسیلہ کرے، مگر 40 دن تک وزیر کو بھائی اور باپ کی جگہ سمجھنا۔ بادشاہ نے یہ باتیں وزیر کو بھی بتا دی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ تم ہمیں مایوس نہیں کرو گے۔ مجھ ناچیز کو آپ نے عزت بخشی، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ پوری کوشش کروں گا کہ آپ کی امیدوں پر پورا اتر سکوں میں۔ اس کے بعد بادشاہ رات کے اندھیرے میں روانہ ہو گیا۔ سفر کرتے کرتے وہ کسی دوسرے بادشاہ کی سلطنت میں جا پہنچا۔ باتیں تو جلدی ختم ہوتی ہیں، لیکن دن اور مہینے دیر سے گزرتے ہیں۔ بادشاہ بڑا نازک تھا، اس سے پہلے اس نے ایسی تکلیف کبھی نہ اٹھائی تھی۔ بادشاہ ایک درخت کے پاس پہنچا۔ بادشاہ بہت تھک گیا تھا، اس نے سوچا، کچھ دیر یہاں آرام کر لیتا ہوں۔ بادشاہ درخت کے سائے میں تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔ اسی درخت پر ایک چڑیا اور ایک چڑا بیٹھے ہوئے تھے اور آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ بادشاہ پرندوں کی بولی سمجھتا تھا۔ اس نے سنا کہ پرندے اس کا نام لے رہے ہیں اور آپس میں باتیں کر رہے ہیں، تو بادشاہ غور سے سننے لگا۔ چڑا چڑیا سے کہہ رہا تھا، کیا تم جانتی ہو یہ کون ہے؟ میں جانتی ہوں، یہ بادشاہ ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس لیے اپنی سلطنت چھوڑ کر آ گیا ہے۔ اگر ایسا ہے تو اس کے لیے علاج سوچا؟ علاج تو اس کا آسان ہے، لیکن یہ آدم ذات ہے، بے اعتبار ہے، نیکی کی قدر کو نہیں جانتا۔ اگر اس کے ساتھ نیکی کرو گے، یہ اس کا بدلہ برائی کے ساتھ دے گا، اس لیے اسے اس کی حالت پر چھوڑ دو۔ تم اس کے ساتھ نیکی کرو، اللہ کے ہاں نیکی رائے گا نہیں جاتی۔ آؤ اس کے ساتھ نیکی کریں۔ تم اسے اولاد کے لیے ترکیب بتاؤ، میں اسے دولت کے لیے بتاؤں گا۔ یہ ہماری بولی نہیں سمجھ سکتا۔ اگر اسے عقل ہے تو جس درخت پر میں بیٹھی ہوں اس کے پتے گھونٹ کر پانی کے ساتھ ملا کر پیے تو اسے اولاد نرینہ ہوگی۔ اور اگر یہ بادشاہ 20 دن اس درخت کے نیچے بیٹھے تو 21ویں دن اس درخت پر پھول لگیں گے، اور جب وہ اس درخت کے پھولوں کو سونگھے گا تو تیسرے دن 20 سالہ نوجوان ہو جائے گا۔ اس کے بعد پتوں کو پانی کے ساتھ گھونٹ کر پی لے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک لڑکا عطا کرے گا۔ یہ کہہ کر چڑیا چڑے سے مخاطب ہوئی، اب تم اس کو دولت کے لیے کچھ بتاؤ۔ اس درخت کے نیچے ایک کنواں ہے، اس کنویں کے اندر 7 بادشاہوں کا خزانہ دفن ہے، اور خزانے کے منہ پر ایک اژدہا بیٹھا ہے۔ جو بھی اژدہا کو مار ڈالے گا وہی خزانہ حاصل کر سکے گا۔ شاید وہ اژدہا کو نہ مار سکے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اژدہا اسے کھا جائے۔ جس درخت پر میں بیٹھا ہوں اس کی ٹہنی سے ایک تیر بنائے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اژدہے کی آنکھ میں مارے،
अल्लाह के हुक्म से अजदहा मर जाएगा और दौलत इसके हाथ आएगी, और अगर खुश किस्मत है तो हमारी बातें समझ जाएगा, बदकिस्मत है तो सो जाएगा। फिर दोनों परिंदे उड़ गए। बादशाह ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। मेरे मालिक, तेरा जितना शुक्र अदा करूँ कम है, बेशक। फिर बादशाह ने दरख्त पर चढ़कर टहनी पर निशान लगाया और इंतजार करने लगा। 20 दिन बाद अल्लाह की कुदरत से दरख्त पर फूल लगे। अल्लाह की शान देखिए कि जब जवान हुआ तो मालूम हुआ कि परिंदे सच कह रहे थे। परिंदे सच कह रहे थे, मैं जवान हो गया हूँ, जवान हो गया हूँ। या अल्लाह, मैं तेरा जितना शुक्र अदा करूँ कम है। इस दुनिया में कोई कितना ही बड़ा बादशाह क्यों ना हो, मगर बेबस है, क्योंकि बेशक हकीकी बादशाह तू ही है। मुमकिन नामुमकिन हमारी सोचों में है, तू तो कादिर मुतलक है, तेरे लिए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। मेरे रब, मैं तेरा जितना शुक्र अदा करूँ कम है। फिर दरख्त पर चढ़कर उसने पत्ते तोड़े। मैं खजाना हासिल करने के लिए फिर किसी वक्त आऊंगा और अज़हा को मार कर दौलत हासिल कर लूंगा। पहले अल्लाह ताला मुझे एक लड़का दे। फिर बादशाह वहाँ से रवाना हुआ। बादशाह बहुत तेजी में था और सोच रहा था, कहीं ऐसा न हो कि बेगमात वजीर के साथ शादी ही कर ले। मुझे जल्द अज जल्द महल पहुंचना होगा। जब बादशाह वहाँ पहुँचा तो 39वां दिन था। वजीर शादी की तैयारियां कर रहा था। जब बादशाह वहाँ पहुँचा तो सारे शहर में खुशी की लहर दौड़ गई। शादी होने ही वाली थी कि इतने में बादशाह वहाँ पहुँच गया और कहने लगा, ये शादी नहीं हो सकती। बादशाह सलामत आप? बादशाह ने पत्ते पानी के साथ घोटकर पी लिए। कुछ माह बाद बादशाह के यहाँ एक लड़का हुआ। लड़के का नाम लाल बादशाह रखा गया। या अल्लाह, तेरा जितना शुक्र अदा करूं कम है। फिर एक दिन वो वापस गया और चिड़े की बताई हुई तरकीब की मदद से अजदहा को मारकर खजाना हासिल करने में कामयाब हो गया। अल्लाह ने उसे फर्जंद भी अता किया और दौलत भी दी। अल्लाह इसी तरह हर किसी की मुराद पूरी करे।